انجینئر محمد علی مرزا وہ یہ کہتے ہیں کہ 28-12 حدیث سے مراد یہ ہے کہ حضرت علی عمار بن یاسر کو کے مخالف جو گروہ ہوگا وہ ان کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. اب آپ یہ دیکھیں یہ انٹرپریٹیشن 1400 سال میں کسی عالم دین سے ہونی چاہیے, کسی محدث سے ہونی چاہیے. سیدنا امیر معاویہ جہنم کی طرف بلانے والی ہے, یہ انٹرپریٹیشن کس نے کی ہے؟ جب تک مرزا صاحب یہ ثابت نہیں کریں گے کہ 1400 سال میں کس کس بندے نے حضرت امیر معاویہ ایک گروہ کو جہنم کی طرف بلانے والا, کوئی ایک تو صحابی ہو جس نے کہا ہو, کوئی ایک تو تابعی ہو, تبع تابعی ہو, محدث ہو, علماء ہو, یہ جو محدثین گزرے ہیں ان میں سے کسی نے بھی نہیں کہا. کسی محدث نے کیوں لکھا؟ محدث نے لکھا تو انہوں پتہ نہیں سی نا, تو انہوں تے بخاری مسلم دا بھی خالی نہ ہی پتا سی. تمہارا ابا جس کے اوپر تمہارے فرقے کا نام ہے وہابی, اس کے بیٹے عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نے ایک کتاب لکھی ہے سیرت الرسول, فری پی ڈی ایف ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں. خلفائے راشدین کے اوپر چیپٹر باندھے ہیں, اس نے وہ جملے لکھے ہیں کہ ان کی کانپے ٹانگ ہے. اس نے لکھا ہے اس کے اندر کہ حضرت معاویہ نے شہادت عثمان کا جھوٹا الزام حضرت علی پہ لگایا اور بیعت سے بھی منحرف ہوئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو سرخرو کیا. پھر انہوں نے لکھا کہ بنو امیہ 60 سال تک گالی گلوچ کرواتے رہے, تنقید بیان کرتے رہے, تضحیق کرتے رہے حضرت علی کی ممبروں کے اوپر, لیکن اللہ تعالیٰ نے مولا علی کی شان کو بلند کیا. اور پھر انہوں نے مسند احمد کی حدیث نقل کی کہ اصحاب نے جنگ چھوڑ دی تھی قتل عمار کے بعد, اور حضرت عمرو بن عاص نے حضرت معاویہ سے کہا کہ عمار قتل ہو گیا, اور رسول اللہ نے فرمایا تھا عمار کی قاتل جماعت وہ باغی ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے اسے قتل کیا ہے, نہ یہ علی ساتھ لے کر آتا, یہ اس کے ساتھیوں نے لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینک دیا, اور نہ یہ شہید ہوتا. تو حضرت علی کو جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا اچھا پھر اس کا مطلب ہے کہ حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے, نہ لے کر آتے اور نہ وہ شہید ہوتے. اچھا یہ آج یہ کوئی جملہ بولے تو لوگ کہیں گے جی حضور کی مثال دے کے گستاخی کر دی ہے. بھائی جو موٹے دماغ کے لوگ ہیں نا انہیں سمجھانے کے لیے پھر اس طرح کی بات کرنی پڑتی ہے, اور یہ مولا علی کی سنت ہے پھکی دینا. پھکی سی ہے الزامی جواب سی جو مولا علی نے دیتا. پھر اسی طریقے سیدہ عائشہ کے بارے میں بھی انہوں نے اس میں لکھا ہے کتاب میں کہ پوری زندگی وہ روتی تھی, ان کا دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا, اور حضرت علی نے جو عزت کے ساتھ انہیں گھر رخصت کیا وہ بھی سیرت الرسول میں لکھا ہوا ہے. ایک ایک چیز انہوں نے لکھی ہوئی ہے اس کے اندر. یہ تو وہابیوں کے اپنے امام نے لکھا ہوا ہے, اس کو کیوں نہیں کہتے کہ ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور آیا نا دڑ تھلے ہوں. اور کچھ عرصے سے یہ لوگ میری دشمنی میں اتنے آگے گئے ہوئے تھے کہ حنفیوں کے بزرگوں کو اپنا امام بنا کے پیش کر رہے تھے, لیکن میں نے انہوں نے گاٹیاں تو پھاڑ لیا آ کے. ملا علی قاری ہائے 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 صدقے رحمہ اللہ, یہ سارے وہابی سے رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں. 1014 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. انہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے مرقہ, اس میں 5878 نمبر حدیث قتل عمار والی جو مشکات میں آتی ہے اس کے کانٹیکسٹ میں ملا علی قاری نے اتنے گاڑے فتوے لکھے ہیں کہ وہ بات ہم نے کبھی اپنے پلیٹ فارم سے نہیں کی ہے. اس کو نہیں کبھی انہوں نے کہا کہ نیم رافضی اور فل رافضی, پتہ ہے کہ اگلے دن بریلوی اور دیوبندی منہ توڑ کے رکھ دیں گے, اور تمہیں تو سور کہہ کے چلے جائیں تو تم لوگ آگے بول نہیں سکتے ہو, بلکہ سور نہیں سورت ہے سور. ہاں تو ملا علی قاری لکھتے ہیں, کتنے سخت بھاری جملے وہ لکھ رہے ہیں, اتنے سخت جملے لکھ رہے ہیں کہ ہم یہ بات کریں تو یہ لوگ کہیں گے یہ تو بڑی گستاخی کر رہے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی, انہیں چاہیے تھا کہ وہ حضرت علی کی بیعت کرتے اور خلافت منفیت کی طلب ترک کر دیتے, جو ان کے دل میں حکومت کی لالچ تھی نا اسے چھوڑ دیتے. پھر انہوں نے نمبر 2 ساتھ یہ لکھا کہ انہوں نے خون عثمان کو ڈھال بنایا ہوا تھا اپنی بغاوت کو چھپانے کے لیے. انہوں نے کہا کہ یہ پولیٹیکل ایک انہوں نے گیم کی ہوئی تھی, اندر بغاوت تھی چھپی ہوئی, یعنی خون عثمان کا بدلہ انہوں نے کہا ڈرامہ بازی ہے. کون؟ ملا علی قاری کہہ رہے ہیں. تیسرا انہوں نے کہا کہ حدیث عمار کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, یہ حضرت معاویہ کے دل میں چھپی ہوئی جو بغاوت تھی اسے ایکسپوز کر دیتی ہے کہ اندر ان کے کچھ اور تھا. ہاں نمبر 4 حضرت معاویہ کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے قرآن اور سنت دونوں مہجور ہو گئے, پیٹ کے پیچھے ڈالے گئے. اندازہ کریں اتنے سخت الفاظ. پھر انہوں نے آگے جا کے لکھا لیکن ہمیں چاہیے چونکہ وہ صحابی تھے ہم اپنی زبانوں کو بند رکھیں. ہاں اس کا مطلب ہے یہ ساری باتیں کرنا یہ زبان کھولنا نہیں ہے بلکہ یہ حقائق بیان کرنا ہے. اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بات انہوں نے ٹھیک لکھی ہے کہ ہمیں چاہیے زبانیں بند رکھیں, یعنی مراد یہ ہے کہ لعنت دان نہ کریں. ہاں لعنت نہ بھیجیں, مانے کہ سب کچھ کیا ہے, اور یہ ماننا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا میرے بھائی. پوری رافضیت اسی کے اوپر تو کھڑی ہوئی ہے. وہ مولانا اسحاق صاحب نے صحیح کہا تھا کہ اگر انہوں نے ان 3 بندوں
کی غلطیاں مان لی ہوتی نا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ابو بکر اور عمر کی داڑیاں نہ کھینچی جاتی. یہ وہاں تک پہنچے اس لیے کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ کیا تو ان کو تو پتا چل گیا کہ یہ تو وہ لوگ تھے جن کے بارے میں تو بخاری مسلم میں چیزیں آئی ہوئی تھیں، لہٰذا یہ منہج جو اہل سنت کا فراڈ کے اوپر مبنی ہے، انہوں نے یہ رزلٹ نکالا اور ان کا سودا پھر بک گیا، ظاہر ہے. اور کل تک یہ امام حنیفہ کو نیفا کہتے ہوتے تھے، وابی. ہاں جی، وہ 80 ہجری میں پیدائش ہوئی ہے نا، تو 80 کے وہ روف ابجد، بعض جگہ 70 ہجری بھی ہے، بعض جگہ 80. وہ کہتے ہیں وہ کتے کے بنتے ہیں، یہ کتے کی پیدائش کا سال ہے. یہ کہا کرتے تھے یہ لوگ. آج امام حنیفہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں صرف میری دشمنی میں. تو سرکار پھر رک جاؤ، ہاں پھر دس دینے کہ امام حنیفہ نے کیا فرمایا ہوا ہے. امام ابو محمد حارثی 340 ہجری میں حنفیوں کے امام فوت ہوئے. انہوں نے مناقب ابی حنیفہ پہ کتاب لکھی، اردو میں بھی اس کا کچھ حصہ ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے. انہوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ جانتے ہو کہ اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم حضرت علی کے زمانے میں ہوتے تو حضرت علی کے ساتھ مل کر اہل شام کے خلاف قتال کرتے، بنو امیہ کے خلاف، اہل شام کے خلاف، حضرت معاویہ کے خلاف. اس لیے یہ ہم سے بغض رکھتے ہیں. تو یہی بات میں نے کی تھی، اور یہ بات تو اللہ نے ایک میری زبان پہ جاری کی الحمدللہ تاکہ ان کی غلاظت باہر نکلے. کئی سال پہلے جو مفتی اعظم پاکستان تھے، مفتی اشرف قادری صاحب، مراڑیاں، یہ گجرات کے رہنے والے تھے، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کے شاگرد. مفتی منیب صاحب تو شاہی کوئی نہیں ان کے مقابلے پہ، جتنی بڑی وہ علمی شخصیت ہے. میں 2001-2 میں ان سے میری ملاقات ہوئی ہے. ان کا اہل سنت رسالہ نکلتا تھا، وہ ہم سینکڑوں کی تعداد میں یہاں منگواتے تھے جب ہم بریلوی تھے. ان کی تو باقاعدہ ویڈیو ہے، انہوں نے یہی بات کی ہوئی ہے. جو میرے دل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ واللہ اگر کبھی اس زمانے کے اندر ہم موجود ہو یا میں محمد اشرف قادری موجود ہوتا تو میں تلوار اٹھا کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے ساتھ میں لڑتا بھی. کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کا تقاضا. ناصبیوں کا نظریہ کیا ہے کہ جی دونوں مجتہد تھے، ہاں جی، اب ہمیں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں کہ کس کا اجتہاد صحیح تھا اور کس کا اجتہاد غلط. بے قصور و بے خطا حضرت معاویہ، یہ نعرہ منہ میں ناصبیت ہے، اس سے ناصبیت کی بو آتی. اور اس وقت تک بریلوی اسے فخریہ پیش کرتے تھے، اس وقت کسی نے ان پہ فتویٰ نہیں لگایا. کئی سال تک ویڈیو عام رہی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ہماری بات ان کو اس لیے چبھتی ہے کہ ہم پھر ایسی بات کرتے ہیں کہ، اور پھر جس پیشن میں پیش کرتا ہوں نا، اس سے پھر ان کی فرقے کی موت واقع ہو جاتی ہے. اس لیے کبھی یہ کوئی پلی لینے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کوئی پلی لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بخاری مسلم میں موجود ہے عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. ہم نہ بتائیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، یہ چاچے تائے کی لڑائی ہے. ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو روحانی باپ ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ان دونوں میں سے کون غلط پارٹی ہوگی. بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہے کہ خوارج کو قتل کرنے والے مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے. حضرت علی کی پارٹی تھی. تینوں جنگوں کے بارے میں، جمل، صفین، نہروان، دیکھ لیں، میں نے حدیثیں بتا دی. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں باقاعدہ پورا چیپٹر ہے، 187 احادیث اور آثار ہیں، پڑھیں، خود پڑھ کے دیکھ لو، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے. اور دوسرا، کس محدث نے کتاب لکھی ہے نماز محمدی تکبیر تحریمہ سے سلام تک؟ زبیر علی زئی صاحب نے. دسو کسی حال تک کسی محدث نے اس ٹائٹل سے کوئی چیز لکھی ہے؟ کس محدث نے بخاری کی اس حدیث سے کہ نبی علیہ السلام کو زہر آلود بکری جب پیش کی گئی، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، کچھ صحابہ بھی شہید ہو گئے اسے کھا کے، حضور نے بھی زبان پہ رکھی لیکن پھر اگل دی، معجزانہ طور پر وہ بوٹی بول پڑی. اس سے وہ کہتے ہیں کہ جی نبی کو اگر علم غیب ہوتا تو صحابہ قتل نہ ہوتے. کس محدث نے اس حدیث سے علم غیب کا رزلٹ نکالا ہے؟ وابیو تمہارے علاوہ. حضرت عائشہ پہ تہمت لگی، کہتے ہیں نہیں اتنا عرصہ حضور کو پتہ نہیں چلا جب تک کہ قرآن کی آیات نازل نہیں ہوئی. کس محدث نے حدیث افک اما عائشہ پہ تہمت لگنے والی حدیث سے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا وابیوں سے پہلے؟ تو کہیں گے نہیں جی یار یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی، جو رزلٹ نکل رہا ہے وہ تو ہم بیان کریں گے چاہے کسی نے بیان نہ کیتا. تو سرکار جنگ جمل، صفین، نہروان پہ بھی تو حدیثیں موجود تھی، اور اسے جو رزلٹ نکل رہے تھے وہ ہم کیوں نہ بیان کریں؟ آئے علم دھاڑ تھلے ہونا، علمی بات کرو. خود سارے کام تم لوگ کر رہے ہوتے ہو، ہمیں بلیم کرتے ہو ان چیزوں کے اوپر. اور جس کا دل کرتا ہے کچھ عرصے بعد ایک نیا چوہا چھوڑ کے تے انہوں بے عزت کرانا سے پیش چڑھ دینے. وہ میں تے کہہ تسی ابن تیمیہ انہوں بھی لے آؤ نا، وہ یہی کچھ ہوئے گی. ہاں ہو گئی، بلکہ ہر چیز تسی دھوکھے نال پیش کی تھی، ہر چیز غلط پیش کی. ہم نے الحمدللہ یہ ریسرچ پیپر جو لکھ کے نا آپ کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی ہے. عربی میں بھی لکھا ہے، اردو میں بھی لکھا ہے.
ہندی میں بھی، انگلش میں بھی، بنگلہ زبان کے اندر بھی، الحمدللہ۔ جائیں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کریں، 200 احادیث اکثر بخاری اور مسلم سے، اور جو ادر دین بخاری اور مسلم ہے ان کے اوپر میں نے دور حاضر کے محدثین کی تحقیم لگائی ہے، شیخ البانی، شیخ زبیر علی زئی، شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ اجمعین، غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب، شاہد اللہ اثری صاحب اور باقی محدثین کی باقاعدہ میں نے اس کے اوپر تحقیم لگائی ہوئی ہے، اور یہ 200 کے قریب احادیث ہے۔ 72 کا میں نے ٹائٹل صرف شہدائے کربلا کی نسبت کی وجہ سے لیا، غدیر خون کا جو 33 نمبر ہے اس پہ 8 طرق میں نے جمع کیے ہیں، تو یہ پڑھیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کسی نے نہیں، 14 صدیوں میں کسی نے نہیں یہ جمع کیا، تو پھر تو اس کا تو مطلب ہے یہ وہ کارنامہ ہے جو تمہارا کوئی ابا نہیں کر سکا، اس کو تو کریڈٹ کے طور پر پیش کرو نا، 14 صدیوں میں نہیں کسی نے کیا۔ جب فتنہ 14 صدیوں میں کسی نے سیاست معاویہ زندہ باد بھی تو نعرہ نہیں نہ لگایا تھا، ابھی تک تو صرف یہ کہتے تھے کہ کام ڈالا ہے، زبان بند رکھو بس اس بندے کے بارے میں۔ تو جب آپ یہ نعرے لگاؤ گے خلافت راشدہ حق چار کے ساتھ سیاست معاویہ زندہ باد، تو سرکار کے پمفلٹ بھی پھر باہر نکلیں گے نا۔ آج تک یہ کام بھی تو کسی نے نہیں ڈالا تھا نا۔ ہاں جدو کم پہندا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے اٹھا دیتا ہے۔ یہ پمفلٹ آپ ضرور پڑھیں، ڈاک میں الحمدللہ یہ لاکھوں کی تعداد میں ہم فری تقسیم کر چکے ہیں، کلرڈ پرنٹنگ ہے، حدیث کے ریفرنسز ریڈ کلر میں ہے، حدیث کے الفاظ بلیک کلر میں ہے۔ صرف ڈاک کا TCS کا 300 روپے آپ بھیجیں، ہمارا موبائل نمبر 032159000162، صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک کھلا ہوتا ہے، رابطہ کریں۔ صرف یہ ریسرچ پیپر نہیں، میرے 8 ریسرچ پیپر اور 3 اذکار کارڈ، 12 کا پیکج بالکل فری آپ کے گھر آئے گا، صرف 300 TCS کا آپ نے خرچہ دینا ہے۔ اور جتنے یہاں 150 200 300 لوگ ہر سنڈے کو آتے ہیں، سب کو ہم ایک سیٹ فری دیتے ہیں الحمدللہ۔ یہ پڑھیں، اس کے بعد بتائیں کہ ہاں جی اس میں جو حدیث ہے اس سے یہ رزلٹ نہیں نکلتا تھا، اس نے غلط نکالا۔ وہ آپ حدیث خود پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا اس میں سے نکل رہا ہے۔ تو ایک ایک چیز میں نے اس میں کھول کر بیان کی ہے، تو لہٰذا یہ جو اس نے جھوٹے الزامات لگائے میرے اوپر اور جان بوجھ کے مجھے اس اعتبار سے ونریبل کرنے کی کوشش کی کہ میں کو گستاخی کر رہا ہوں اور میں لوگوں کو ابھار رہا ہوں اس حوالے سے، وہ میں نے الحمدللہ کلیئر کر دیا۔ آندہ بھی تم لوگ بولو گے نا، جتنا اپنے ماموں کا دفاع کرو گے میں اتنا احادیث بیان کروں گا، اور بے ایمان اتنے ہیں کہتا ہے میں اپنی زبان کھولوں گا۔ میں نے جو آگے بولا ہے کہ جو حدیث میں آیا ہوا ہے وہ کاٹ دیا، زبان کھولوں گا۔ زبان کیا، میں تو جب بولا ہوں رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اس پمفلٹ میں سینکڑوں دفعہ نام آیا ہے حضرت معاویہ کا، ہر دفعہ رضی اللہ عنہ لکھا ہے، آپ کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے۔ ہاں اتنی کون رسپیکٹ دیتا ہے؟ اتنی رسپیکٹ تو امام بخاری مسلم نے نہیں دی ہوئی ہے۔ امام بخاری اور مسلم نے سینکڑوں جگہ پہ صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہی نہیں ہوا، ان عائشہ ان ابی ہریرہ ڈائریکٹ لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی فتویٰ نہیں لگتا، ضروری چیز ایک ہی ہے جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، وہ کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔